اللہ اکبر اللہ اکبر رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، حالانکہ اس سے پہلے اور مخلوقات بھی موجود تھی. زمین پہ جن بستے تھے، آسمانوں میں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے تھے. فرشتوں کا مزاج الگ تھا، جنوں کا مزاج مختلف تھا. اللہ رب العزت نے ان دونوں کے مزاج کے درمیان ایک تیسری مخلوق کو پیدا فرمایا جسے انسان کہا جاتا ہے. انسان کی خوبیاں کچھ فرشتوں سے ملتی ہیں، کچھ جنوں سے ملتی ہیں، کچھ دونوں سے مختلف ہیں. ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں. انسان باہم تعاون کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے زندگی بسر کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ کوئی انسان تنہا اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا. تنہا اکیلا از خود اپنی ضروریات زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا. مل کے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے تعاون سے زندگی بسر کرتے ہیں. اور اس تعاون کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کا ایک اہم حصہ بنا دیا. اسلام تین چیزوں کا نام ہے. ایک ایمانیات، کہ کچھ چیزوں کو
دل و زبان سے ماننا ہے، اقرار کرنا۔ دوسرا عبادات جن میں ہم اللہ کی بڑائی کا اور اپنے چھوٹے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز معاملات ہیں، آپس کا لین دین، آپس کے تعلقات۔ اگر کوئی شخص عبادات میں، عطاءات میں بہت زیادہ محنت کرنے والا ہو، لیکن معاملات میں، لین دین میں، تعلقات میں وہ درست نہ ہو، تو محض اس کی نماز اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، اس کا روزہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے نبی، ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں ایک عورت ہے، عبادات میں بہت آگے، فرضوں کی پابند، تہجد گزار، لیکن اس کی زبان بڑی کڑوی ہے، اس کے ہمسائے اس کی زبان سے بڑے تنگ ہیں۔ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا، ہیا فی النار، یہ اپنی نمازوں کے باوجود، اپنی تہجد کے باوجود، اپنے روزوں کے باوجود جہنم میں جائے۔ دوسرے نے کہا، ہمارے ہاں ایک خاتون ہے، بس فرض ادا کرتی ہے، بڑی عبادت گزار، تہجد گزار نہیں، لیکن زبان کی بڑی میٹھی، لوگ اس کی زبان سے بہت خوش، معاملات میں بہت اعلیٰ۔ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا، ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعْلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں ذمہ دار بنایا، خلیفہ بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تمہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے سے بلند تر بنایا، کسی کو مال میں آگے، کسی کو جان میں آگے، کسی کو علم میں آگے، کسی کو طاقت میں آگے، کسی کو فن میں آگے، کسی کو اخلاق میں آگے، کسی کو کسی معاملے میں، کسی کو کسی معاملے میں۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، میں آزمانا چاہتا ہوں ان چیزوں میں، ان صلاحیتوں میں جو تمہیں عطا کی ہے، کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو آپ کہاں خرچ کرتے ہو، کہاں صرف کرتے ہو، کیسے استعمال کرتے ہو۔ میرے بندوں کی خدمت میں
یا بندوں کو تکلیفیں دینے کے لیے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دوسرے کے امتحان کا ذریعہ بنایا. ایک فقیر ہے، وہ اس لیے فقیر ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جن کو میں نے مال دیا ہے وہ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. کوئی کمزور ہے، وہ طاقتور کے لیے امتحان ہے. ایک نبینا ہے، وہ آنکھ والے کے لیے امتحان ہے. ایک بیمار ہے، وہ صحت مند کے لیے امتحان ہے. ایک شخص کمزور ہے، وہ طاقتور کے لیے امتحان ہے. ایک عالم ہے، وہ جاہل کے لیے امتحان ہے. ایک جاہل ہے، وہ عالم کے لیے امتحان ہے کہ کون کس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے کیسے استعمال کرتا ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. عزیزو، آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم صرف انہی نعمتوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہو. کسی کے پاس بیٹا نہیں، وہ ساری اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر ساری زندگی ایک بیٹے کی دہائی دیتا رہتا ہے. کسی کے پاس مال نہیں، وہ صحت کی، عقل کی، دوسری نعمتوں سے آنکھیں بند کر کے محض ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے. جن کے پاس مال ہوتا ہے چاہے ان کے پاس اور کوئی نعمت نہ ہو. مال والا غریب کے لیے امتحان ہے، غریب مال والے کا امتحان ہے. اس لیے کہ دنیا کا نظام اور سسٹم ایسا ہے، کوئی شخص تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بیکار نہیں کہ جس کی کسی دوسرے کو ضرورت نہ ہو. اسی اللہ رب العزت نے دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے ہمیں حکم دیا، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، جائز معاملات میں ہر آدمی دوسرے کا تعاون کرے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جو کام گناہ کے ہوں، سرکشی اور زیادتی کے ہوں، ان میں کوئی شخص دوسرے کا تعاون نہ کرے. ذرا سوچئے، ایک ایسا محلہ ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو، ایک ایسا شہر ہو جس میں ہر شخص دوسرے کے کام آنا اپنا فرض سمجھتا ہو. ذرا سوچئے، وہاں پر کوئی دکھی رہ سکتا ہے؟ وہاں پر کوئی پریشان رہ سکتا ہے؟ وہاں پر کوئی تکلیف زدہ رہ سکتا ہے؟ جس معاشرے میں کوئی پریشان نہ ہو، وہ معاشرہ دنیا میں جنت کا معاشرہ کہلا سکتا ہے. اور مومنوں کا معاشرہ، اللہ کا معاشرہ، مومنوں کا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا، کوئی نبینا روڈ کراس کرنے کے لیے کسی کا انتظار نہیں کرتا،
کوئی بوڑھی عورت بے سہارا نہیں ہوتی، کوئی غریب ماں اپنے چولہے پر خالی پانی رکھ کے آگ جلانے پر مجبور نہیں ہوتی، کوئی یتیم بچہ تعلیم سے محروم نہیں ہوتا، کوئی بے گھر سڑک کے کنارے نہیں سوتا۔ آپ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ میرے پاس ایک معاشرہ ہے جس میں یتیم بچے بھی تھے، جس میں غریب بھی تھے، جس میں بے گھر بھی تھے، لیکن سڑکوں کے کنارے کوئی سونے والا نہ تھا۔ یتیم تھے لیکن وہ بے سہارا نہیں تھے، بے گھر تھے لیکن وہ گھروں سے باہر نہ تھے، غریب تھے لیکن کوئی ماں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے خالی ہنڈیا کے نیچے آگ نہیں جلایا کرتی تھی۔ وہ معاشرہ محمد الرسول اللہ کا معاشرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ معاشرہ نبی مکرم کا بنایا ہوا معاشرہ تھا۔ عزیزو، عبادات صرف نماز روزہ نہیں ہے، انسانوں کے کام آنا، دکھیوں کے درد میں شریک ہونا، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ریاضت ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے چلتے ہیں، بھاگتے بھاگتے کتنے دنوں تک بھاگتے رہے۔ ایک آبادی کے آثار نظر آئے، ایک شہر کے آثار نظر آئے، وہاں پر رک گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شہر سے باہر ایک کنواں ہے، لوگوں کا جمگٹا لگا ہوا، لوگ پانی نکال نکال کے اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں، اپنے گھروں میں بھی لے کے جا رہے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا دیکھتے ہیں؟ دو دوشیزائیں، دو بیٹیاں، دو کمزور خواتین دور اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں۔ وہ بکریاں پیاس کی شدت سے نڈھال کنویں کی طرف جاتی ہیں، بچیاں ان کو روکتی ہیں۔ سوچا ان کمزور خواتین کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کسی کو مدد کی ضرورت ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی مصیبت میں پھنس جائے، ہم تماشا دیکھتے ہیں۔ اور واللہ جب سے یہ تصویر کا فتنہ آیا ہے، تصویر کا فتنہ آیا ہے، یہ جوال کا فتنہ آیا ہے، بندہ ڈوب رہا ہے، لوگ تصویریں بنا رہے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، لوگ تصویر کشی کر رہے ہیں، کوئی بیچ چوراہے پڑا ہوا ہے، لوگ اپنے فیس بک، اپنے ٹویٹر کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جب سے یہ فتنہ آیا ہے، جب سے ہم دین سے دور ہوئے ہیں، ہماری بے حسی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آگے بڑھے، پوچھا کیا بات ہے، تم پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ کہا ہم مردوں میں جا کر کام نہیں کرتے، یہ لوگ چلے جائیں گے، ہم تب پانی پلائیں گی۔ کہا پھر آئی کیوں ہو؟ کہا اس لیے مجبوراً آئی ہیں کہ اللہ نے بھائی نہیں دیا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ لوگ چلے گئے،
کنواں خالی ہوا، دیکھا کہ کنویں پہ پڑا ہوا پتھر، کنویں میں لٹکا ہوا ڈول، نہ پتھر کو ہٹانا بچیوں کے بس میں ہے، نہ ڈول کو نکالنا بچیوں کے بس میں۔ کیسے پانی پلاتی ہو؟ کہا یہ جو باہر پانی پڑا ہوتا ہے یہی بچیوں کو پلا کے چلی جاتی ہے، گرا ہوا، اس لیے کہ کمزور ہیں، اس لیے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ آگے بڑھے، پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلایا، ان کو گھر کی طرف روانہ کر دیا، خود پھر درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ صلے کی تمنا نہیں، معاوضے کی پرواہ نہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی کہا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت خضر کے ساتھ ایک سفر میں ہیں، ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس وقت کا رواج اور سسٹم یہ تھا کہ ہر شہر اور گاؤں میں ہوٹل اور سرائیں نہ ہوتی تھی، مسافر لوگوں کے گھروں میں آرام کرتے، لوگ مسافروں کو اپنے گھروں میں آرام کروایا، ان کی خدمت کرنا اپنا فخر سمجھتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کے بندے ایک ایسے شہر میں چلے گئے جو شاید ہمارے جیسے بے حس لوگوں کا شہر، جنہوں نے گھر میں رکھنے سے بھی انکار کر دیا، کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ گاؤں سے باہر نکلے، خیمہ لگایا، رات گزاری۔ صبح جب وہاں سے چلنے لگے، دیکھا ایک کمزور سا گھر، غریبوں کا گھر نظر پڑی کہ ان غریبوں کے گھر کی دیوار گرنے والی۔ خضر نے کہا ٹھہریے، رکیے، غریبوں کے گھر کی دیوار گرنے والی ہو اور ہم یہاں سے گزر جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور ایک اور بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد خادم، جن کے بارے میں مفسرین نے لکھا وہ یوشع بن نون تھے جو بعد میں نبی بنے۔ موسیٰ بھی نبی، خادم بھی، بننے والا نبی، اور خضر اللہ کا ولی۔ کیا کرنے لگے؟ کہا آؤ ہم غریبوں کی دیوار بنا دیں، غریبوں کی دیوار بنا رہے ہیں۔ دیوار مکمل ہوئی، وہاں سے چلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ تو وہ بے حس لوگوں کا شہر ہے جنہوں نے اپنے گھروں میں ہمیں رات بھی نہیں ٹھہرنے دیا، اور ہم نے فری میں ان کی دیوار بنا دی۔ خضر نے کہا کہ موسیٰ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ گھر دو یتیم بچوں کا تھا۔ یہ گھر کن کا تھا؟ اور ذرا اپنا بھی دیکھیں، آپ کے معاشرے میں بھی یتیم بچے رہتے ہیں۔ جب کسی کا باپ مرتا ہے، آئے ہائے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کیا دیوار گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن سے رستہ بنا لیا۔ جب کسی کا باپ مرتا ہے سارے ان کو لوٹنا شروع کر دیتے، لوٹنا شروع کر دیتے، اور کہا یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی،
اور ان کے والدین نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو مال و دولت گھر میں تھی وہ اس دیوار کے نیچے گڑھا کھود کر دبا دی. اس لیے میں نے کہا نا وہ بے حس لوگوں کا شہر تھا. ڈر تھا لوگ کھا جائیں گے، لوٹ لیں گے. زمین میں دفن کر کہ بچے بڑے ہوں گے، یہ نکالیں گے اور اپنی زندگی بسر کر لیں گے. اور میں نے دیکھا کہ وہ دیوار گرنے والی، اگر گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، رشتہ دار اپنا کام، اپنی ہمدردیاں دکھا دیتے. اس لیے وما فعلته عن امری، اور یہ کام میں نے خود نہیں کیا، میرے رب کا حکم تھا تو کیا. یتیموں کی خدمت کرنا، مسکینوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ میرے رب کا حکم ہے. یہ اسلام کا حصہ ہے، عبادت ہے. اور نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جب پہلی وحی آئی پریشان ہوئے، حالات ایسے بن گئے، پریشان حال. گھر میں تشریف لائے، بیوی سے کہا خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، کوئی میرا دشمن بن گیا ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے. بیوی نے کیا کہا؟ کہا کلا کلا واللہ، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ جیسے بندے کا دشمن کون ہوگا؟ دشمنی تو ظالموں سے ہوتی ہے، دشمنی برے لوگوں سے ہوتی ہے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ جیسوں کو کبھی رسوا نہیں کرے. کیوں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا انک لتصل الرحم، آپ تو خاندان والوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکلا، آپ بوجھ اٹھانے والے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے. وتکسب المعدوم، اور جو کما نہیں سکتا آپ ان کو کما کر دیتے. کبھی کیا ہم نے بھی؟ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، کبھی ہم نے کسی کے لیے کمایا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا اوور ٹائم لگتا ہو تو ہم جعلیات کے درس تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی اوور ٹائم ہم نے کسی یتیم کے لیے نہیں لگایا. کبھی اضافی کام اپنے محلے کی کسی بیوہ عورت کے لیے نہیں لگایا. تکسب المعدوم، آپ کمزوروں کے لیے کماتے ہیں. وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق میں جو لوگ مشکلات اٹھانے والے ہیں آپ ان کا تعاون کرتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساری زندگی مسکینوں کی، غریبوں کی
مدد کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے کام آتے رہے۔ کیسا کام؟ جن عورتوں کے مرد گھر میں نہ ہوتے، جہاد پہ گئے ہو، فوت ہوئے ہو، ان کی بکریوں کا دودھ دوتے، ان کو بازار سے سامان لا کر دیتے۔ آج میرے پاس پیسہ آ گیا، میں سمجھتا ہوں میں بڑا ہو گیا۔ یہ ابو بکر ہے۔ جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، ایک بی بی کہنے لگی اب تو بادشاہ بن گیا ہے، ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا؟ آیا ابو بکر نے الفاظ سنے، کہا بی بی پریشان نہ ہو، خلیفہ بن گیا ہوں، تمہاری بکریوں کا دودھ پھر بھی آ کے دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ راتوں کو اٹھ کے بیوہ عورتوں کے گھروں میں جا کر کام کرتے تھے۔ ہم کہیں کام کر بھی دیں تو پہلے تصویر اتارنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مسکینوں کے گھروں کا کام اس دور میں ایک بڑا مشکل کام، پانی بھر کے لانا ہوتا، دور دراز کنویں سے بھر کے، چشموں سے بھر کے لانا۔ حضرت عمر رات کو اٹھتے، اس لیے کہ رات کو کنویں خالی ہوتے تھے، جاتے مٹکے اٹھاتے اور بیوہ عورتوں کے لیے، جن عورتوں کے گھروں میں مرد نہ ہوتے، ان کو پانی بھر کے لا کے دے۔ کبھی ہم نے بھی کیا؟ سبحان اللہ۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑے عالم زاہد شقیق بلخی گزرے۔ شقیق علماء کے نام بھی یاد رکھا، شقیق بلخی۔ ان کا ایک دوست تاجر آیا زیارت کرنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ کہا حضرت میں کل کو فلاں قافلے کے ساتھ فلاں ملک جا رہا ہوں تجارت کے، پتہ نہیں کتنے ماہ بعد آؤں گا آپ کو ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ ملا اور چلا گیا۔ چند دن ہوئے، واپس آ گیا۔ حضرت نے اس کو دیکھا، پوچھا تم تو مجھے مل کے گئے تھے کہ فلاں ملک جا رہے ہو، کیا ہوا، گئے نہیں؟ کہا حضرت گیا تھا، لیکن راستے میں ایک عجیب کام ہوا، عجیب نظارہ دیکھا، عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اس کے نتیجے میں میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے گھر میں آ گیا، تجارت چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارا قافلہ جب یہاں سے چلا، ایک جگہ پر ہم رات رہے، صبح ہوئی، میں پیشاب کے لیے باہر دور نکلا، وہاں پر دیکھا کہ ایک سانپ بیٹھا، آنکھوں سے اندھا، بوڑھا اور کمزور، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح، یہ بوڑھا بھی ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اندھا بھی ہے، دیکھ نہیں سکتا،
تو یہ کھاتا کیسے ہوگا؟ یہ کھاتا کیسے ہوگا؟ پیتا کیسے ہوگا؟ میں وہاں پر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی، ایک چڑیا آئی، چونچ میں کچھ لے کے آئی. اس کے پاس آ کر اس نے آواز نکالی، چیخی. سانپ نے منہ کھول دیا. چڑیا جو پکڑ کے لائی تھی اس نے سانپ کے منہ میں رکھا اور چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد اور کچھ تلاش کر کے لائی، پھر آ کر چیخی. سانپ نے پھر منہ کھولا، اس نے سانپ کے منہ میں وہ رزق رکھا، پھر چلی گئی. میں نے سوچا اللہ، جو تو سانپ کو، اندھے سانپ کو بغیر محنت کے دے سکتا ہے، تو میں ملک ملک شہر شہر کیوں پھروں؟ وہ اللہ جو اس کو دے سکتا ہے مجھے بھی گھر میں بیٹھے دے سکتا. میں نے سب کچھ چھوڑا، واپس آ. حضرت فرمانے لگے، او بے وقوف دوست، تو نے سانپ بننا گوارا کر لیا، سانپ پر تو نے غور کیا کہ وہ بیٹھا کھا رہا ہے، لیکن اس چڑیا کو تو نے نہیں دیکھا جو محنت کر کے اپنا پیٹ بھی پال رہی ہے اور اس کا بھی پال رہی ہے. تو نے سانپ بننا گوارا کیا، چڑیا بننا گوارا نہیں کیا. کتنا بے وقوف. آج ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کا بوجھ اٹھائیں، ہم اپنا بوجھ بھی کہیں پڑتا ہو تو ڈالنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اپنا بوجھ بھی دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں. سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیا خیر من ید السفلی. اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. تو ہمیں دینے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں بننا چاہیے. نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا. جو شخص کسی مومن کی کوئی ایک تکلیف دور کرتا ہے دنیا کی تکلیفوں میں سے، کوئی ایک تکلیف دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، اللہ اس کی قیامت کی تکلیفیں دور کر دیتا ہے. ومن یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، کسی تنگ آدمی پر آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ایسے بندے پر دنیا میں بھی آسانیاں کرتا ہے، قیامت کے دن بھی آسانیاں کرتا ہے. اور فرمایا، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو یہ کام بڑا مشکل ہے، اس سے تو سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں. دسترخوانوں کی زینت، مجلسوں کی مٹھاس کیا ہے بلا؟ ہائے ہائے، ہم کہیں بیٹھے اور غیبت نہ ہو دوسرے مسلمان، اس مجلس میں مزہ ہی کہاں آتا. سرور کونین نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، گناہ ہے اس میں، خرابی ہے اس میں، غلطی ہے،
لیکن یہ اس پر پردہ ڈالتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی دنیا کی عیوب پر بھی، دنیا میں بھی پردہ ڈالتا ہے، آخرت میں بھی اس کی عیوب پر پردہ ڈال دے۔ اور جو شخص کسی کے عیبوں کو عیاں کرتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کو عیاں کر دیا کرتا ہے، اور جس کے عیبوں کو اللہ عیاں کرنے پر آ جائے، وہ کہیں بھی بیٹھا ہو اللہ معاشرے میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور ہمارے کتنے حکمران ہیں، عدالتیں، حکومت 11 سال کروڑوں اربوں روپے لگاتے ہیں ان کے عیوب تلاش کرنے کو، ان کی کرپشن کو پکڑنے کے لیے۔ عدالتیں بھی فیل، ایجنسیاں بھی فیل، حکومت بھی فیل، لیکن لوگوں کے دلوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کرپٹ لوگ کون عیاں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری کرپشن کو واضح کرو، دلیل دو۔ دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن دل کہتا ہے یہ کرپٹ بن رہا ہے۔ دلیل نہیں ہوتی، اللہ پھر بھی ذلیل کر دیتا۔ ملک کا وزیر اعظم ہو تب بھی ذلیل ہوتا ہے، ملک کا صدر ہو تب بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پردے فاش کرنے لگ جاتا ہے پھر کوئی نہیں بچا۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے، تعاون کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کا تعاون کرتا رہتا ہے۔ ایک اصول کی بات بتا دوں، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے جو آپ کی طاقت سے بڑھ کر آپ حل نہ کر سکتے ہوں، آج میں آپ کو بڑی مصیبت کو حل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ کوئی پریشانی جو آپ کے بس میں، جس کو حل کرنا آپ کی طاقت میں نہ ہو، ایک چھوٹا سا کام کر لو، وہ مصیبت حل ہو جائے۔ کیا کرو؟ کسی اپنے بھائی کی ایسی مصیبت حل کر دو جو آپ کے بس میں ہو۔ تم اپنی طاقت کے حساب سے مصیبت کو حل کرو، اللہ اپنی قدرتوں اور طاقتوں کے حساب سے اپنی آپ کی مصیبت کو دور کر دے۔ آج کر کے دیکھیں، معاہدہ کر لیجئے میرے ساتھ۔ لیکن ہم کسی کی مصیبت میں تعاون نہیں کرتے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا تعاون۔ سرور کونین نے اصول بتا دیا، اللہ اس بندے کا تعاون کرتا ہے اور تب تک کرتا ہے جب بندہ دوسرے مسلمان کا تعاون کرتا ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کو سب سے پسند وہ آدمی ہے جو لوگوں کو نفع دینے کا کام کرتا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور اللہ کو بأحب الاعمال الی اللہ، اور جانتے ہو اللہ کو عمل کون سا پسند ہے؟ سرور کونین نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کو سب سے بڑا عمل یہ پسند ہے کہ تم کسی مسلمان کو خوش کر دو، کسی کی چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ،
او تکشف عنہ کربتن، یا کسی کی تکلیف کو دور کر دو، او تقضی عنہ دینا، اگر تمہارے بس میں ہے کسی کا قرض اتار، اور قرض کو بڑا نہیں، چھوٹا سا قرض، چھوٹا سا قرض۔ آپ الحمدللہ سعودیہ میں ہیں، اچھا کما رہے ہیں، ایک بیوہ عورت، اس کے مہینے کا خرچ دینا آپ سب کے بس میں ہے، ہم سب کے بس میں۔ ایک طالب علم کا خرچہ برداشت کرنا، ایک یتیم کا خرچہ برداشت کرنا ہم میں سے سب کے سب کی طاقت میں ہے، سب کے بس میں۔ ایک استاد کی تنخواہ دینا 200-300 ریال ہم سب کے بس میں۔ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او تطرد عنہ جوعا، کسی کی بھوک ختم کر دیتے، بھوک مٹا دیتے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے، اور فرمایا ہائے ہائے، سرور کونین نے فرمایا کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کسی مسلمان کا کام کرنے کے لیے، کسی کی کوئی مشکل حل کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیا، مال نہیں خرچ کیا، صرف اس کے ساتھ چلا گیا، صرف اس کے کیا کیا؟ ساتھ چلا گیا، سفارش کر دی، کوئی کام اس سے نہیں ہو سکتا تھا وہ کروا دیا۔ کیا فرمایا؟ احب الی من ان اعتق فی ھذا المسجد شہرا، مجھے کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا، میری اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ 1 مہینہ کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، کہا حضرت میرا یہ کام ہے، آپ سفارش کریں تو کام ہو سکتا ہے۔ فوراً اعتکاف توڑ دیا، فوراً اعتکاف توڑ کر اس کے ساتھ چلے گئے، اس لیے کہ 1 دفعہ جانا مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے، 1 دفعہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کے ہر قدم پر اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھو، کسی کا تعاون، ہم تعاون سے ہاتھ اس لیے کھینچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں غریب بندہ ہوں، دوسرے کا تعاون کہاں سے کروں، میں کسی کو کہاں سے پیسے دوں، میں خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، کسی کا تعاون، کسی کو ضرورت کو پوری کرنا یہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا۔ تعاون کا مطلب پیسے دینا، صرف پیسے دینا نہیں ہے، آپ کسی کو اپنے علم سے فائدہ دے سکتے ہیں، اپنی مشورے سے کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، کسی کو نصیحت کر کے فائدہ دے سکتے ہیں، کسی کی سفارش کر کے فائدہ دے سکتے ہیں، نہ ہو تو کسی کے لیے دعا کر کے فائدہ دے سکتے ہیں۔ دعا، ہم تو دعاؤں میں بھی کنجوس ہیں، اللہ کی قسم۔ ذرا سوچیں
ہم نے کسی کی غیر موجودگی میں کتنی دعا کی ہے. اپنا نہ ہو، بیگانہ ہو، کوئی ہو پریشان ہے، کبھی ہم نے اس کے لیے دعا کی، اس کے لیے چھوڑو. آج ہماری حالت یہ ہے، ہم اپنے رب سے اتنا روٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو اپنے لیے دعا نہیں کرتے. پچھلے دنوں کی بات، ایک بندہ مجھے ملا، میں نے حال چال پوچھا تو بڑا ستایا ہوا، بڑا پریشان حال. میں نے کہا کیا ہوا؟ اپنے کفیل کی باتیں سنانے لگا، پریشانیاں سنانے لگا. کہتا جی کاما نہیں بن رہا، میں 2 مہینے جیل میں بھی رہ آیا ہوں، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا میرے بھائی میں ایک سوال پوچھتا ہوں، صرف ایک سوال. کیا؟ میں نے کہا اتنے 2 مہینے فارغ تھا نا جیل میں؟ کہتا جی. میں نے کہا ایک دن تم نے اللہ سے دعا کی؟ دعا تو بہت کرتا ہوں. میں نے کہا وہ دعا نہیں جو تم کرتے ہو، وہ نہیں جو تم کہتے ہو. دعا یہ ہے کہ کسی دن تو تہجد کے وقت اٹھا ہو، تو نے وضو کیا ہو، پھر رب کے سامنے گر کے تو نے یہ کہا ہو کہ اللہ میری آج مشکل حل کر. بھی کیا؟ کہتا ہے اللہ کی قسم نہیں کیا. ہم تو اپنے لیے دعا نہیں کرتے. ہماری حالت یہ ہے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی یہ کام ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو کروا دیں. میں نے کہا بالکل میرا جاننے والا ہے اور پکی بات ہے کہ وہ کام ہوگا. میرے قریب قدر جی بڑی مہربانی، آپ بتائیے. میں نے کہا کام آپ کا ہوگا، بتائیے. میں نے کہا اللہ کے گھر میں جا کر اللہ سے دعا کرو. کہتا ہاں جی یہ بات تو ہے، یہ بات یہ نہیں کرنی نہیں. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. پچھلے دن 2 آدمی مجھے ملے دور سے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں ہم جالیات میں ہیں تو ہمارا کوئی سعودیوں سے تعلق ہے یا حکومت سے ہمارا کوئی تعلق ہے، ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروا سکتے ہیں. لوگ بڑے آتے ہیں ہمارے پاس. اب میں وہاں سے جب گزرا تو مجھے کہتے جی آپ کس طرح کلاس ہوتی ہے آپ کی؟ مجھے سمجھ لگی کہ ان بیچاروں کو کوئی کام ہے. ہم اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. مجھے کلاس کس طرح لیتے ہیں آپ؟ میں نے کہا عشاء کے بعد. کہتا بس انشاءاللہ ہم آیا کریں گے. میں نے کہا ٹھیک، بس ہماری نا تھوڑی سی مشکل ہے، وہ حل ہو جائے نا تو پھر ہم آیا کریں. میں نے کہا کیا مشکل ہے؟ اس نے وہی جو داستانیں یہاں پر چلتی ہیں وہ لمبی چوڑی سنائی. میں نے کہا ہاں مشکل آپ کی حل ہو سکتی ہے. کہتے بتائیے. میں نے کہا اللہ سے دعا کرو. بندوں کے اختیار میں تو بہت تھوڑا ہے، لیکن دنیا کا کوئی کام نہیں ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر. دعا کرو. ان دونوں کا منہ ڈھیلا پڑ گیا. کہتے ہیں ٹھیک ہیں، اور آج تک وہ ہمارے درس میں نہیں آئے. سبحان اللہ. تو بھائیو، کسی کا تعاون، کسی کے کام آنا یہ صرف مال سے نہیں ہوتا. اسی لیے اس شعبے میں ہم بہت پیچھے ہیں. کسی بھی چیز سے. سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست. ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. اگر 6 کے 6 کو دیکھو تو وہ تعاون کے حق، سب میں تعاون. حتیٰ کہ ایک بڑا عجیب حق ہے. فرمایا کہ جب تم سے کوئی مشورہ مانگے
اس کو صحیح مشورہ دے دو، یہ بھی حق ہے، یہ بھی تعاون ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ ایک صحابی سرور کونین کے پاس آئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے نبی کوئی ایسی بات بتلائیں کہ جس کے کرنے سے آدمی جنت میں داخل ہو جائے۔ فرمایا ہاں ایک کام ہے۔ کیا؟ سرور کونین نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ کہا اللہ کے نبی اس کے ساتھ کوئی عمل بھی ہے؟ کہا فرمایا عمل بھی ہے۔ کیا؟ سرور کونین نے فرمایا اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے صدقہ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے زمانہ شناس، پوچھا اللہ کے نبی، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنے سے آپ کی صحابہ سے محبت بڑھ جائے۔ صحابہ اکرام بہت سارے سوالات اپنے لیے نہیں آپ کے لیے پوچھا کرتے، بعد والوں۔ ہمارے پاس تو نبی ہے، جب نبی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے بعد والے کس سے پوچھیں گے؟ عرض کی اللہ کے نبی اگر آدمی خود غریب ہو، کسی کو دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر کیسے جنت میں جائے؟ فرمایا وہ اپنی زبان سے بھلائی کرے۔ کس سے؟ زبان سے بھلائی، زبان سے لوگوں کی خدمت کرے، دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، نصیحت کرے، مشورہ دے، زبان سے کام کرے۔ میں نے کہا آقا کوئی ایسا ہو جو زبان سے کام کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، وہ جنت میں کیسے جائے؟ فرمایا وہ کسی مغلوب کے کام میں ہاتھ بٹا دے، جو کسی سے کام نہ ہو رہا ہو، جو کسی سے بوجھ نہ اٹھایا جا رہا ہو، اس کا تعاون کر دے، بوجھ اٹھائے۔ کسی سے کام نہ ہو رہا ہو اس کا کام کر دے۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی اگر وہ خود کمزور ہو، کسی کا تعاون کرنے کی ہمت نہ پاتا ہو، تو فرمایا کسی نکارہ کا کام کر دے۔ اس طرح کوئی اندھا ہے سڑک کا راستہ ہے، کوئی پانی نہیں اٹھا کے لا سکتا، اس کو پانی لا کے دے دیا۔ کوئی بازار میں جا رہے کسی دوسرے کا سودا لا دیا۔ جو کوئی کام نہ کر سکتا ہو اس کا کام کر دے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ خود نکارا ہو، ہائے ہائے، اگر وہ خود کوئی کام نہ کر سکتا ہو پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ سرور کونین پلٹے اور فرمایا کیا تمہارا وہ ساتھی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کم سے کم کسی کو تکلیف نہ دے؟ اگر بھلا نہیں کر سکتا تو نقصان نہ کرے، کسی کی خدمت نہیں کر سکتا تو کسی کا بگاڑے بھی، اگر کسی کی آنسو پوچھ نہیں سکتا تو کسی کے آنسو لائے بھی، تکلیف نہ دے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اتنا چھوٹا سا کام جنت میں کیسے لے جائے گا؟ آیا چھوٹا سا کام کہ کسی کی خدمت نہیں کی، پیسہ نہیں دیا، طاقت نہیں لگائی، بس یہ کیا کہ کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، اتنے چھوٹے سے کام سے جنت میں کیسے جائے گا؟ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر لے گا محمد اپنا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت
حدیر رضی اللہ تعالیٰ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا کام بتاؤ بندہ جنت میں چلا جائے. فرمایا عدل کر اور اپنا زائد مال خرچ کر. کہا اللہ کے نبی اگر میں زائد مال خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھوں پھر؟ سرور کونین نے پوچھا تیرے پاس اونٹ ہے؟ کہا اللہ کے نبی اونٹ تو ہے. فرمایا اپنا اونٹ لو اور ایک مشکیزہ لے لو. ایک اونٹ لے لو اور ایک مشکیزہ لے لو. پانی بھر بھر کے ان لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاؤ جو پانی نہیں بھر سکتے. اللہ کی قسم تیرے اونٹ کے مرنے سے پہلے، مشکیزے کے پھٹنے سے پہلے تجھ پر جنت واجب ہو جائے. ہم سوچے تو صحیح، خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، چھوٹا سا کام، کسی کی سفارش کر دینا. کوئی بھائی نیا آیا ہے، زبان نہیں جانتا، اس کی بات کفیل تک پہنچا دینا. کسی جگہ پر کام ہے، آپ سفارش کر سکتے ہیں، اس کی سفارش کر دینا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس سے حصہ ملتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے. کوئی آدمی آتا کچھ مانگنے کے لیے کسی کام سے، آدمی سامنے بیٹھا ہے اور نبی کریم اپنے صحابہ سے کہتے میرے صحابہ یہ ایک سائل آیا ہے میرے پاس، آؤ اس کی سفارش کرو. کہا اللہ کے نبی یہ تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اپنی بات آپ کو سنا سکتا ہے، آپ مان بھی لیں گے، ہماری سفارش کا کیا فائدہ؟ فرمایا اس کی سفارش کرو، جو میں اس کا تعاون کروں گا اتنا اللہ تمہیں مفت میں ثواب عطا فرمائے. تو بھائیو یہ دین کا حصہ ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، محتاجوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان کے اوصاف میں سے ہے. یہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے یہ جنت کا ٹکٹ ہے. لوگوں کی خدمت کرنے والوں کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جنت میں جا رہے ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.